نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. واہ 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 ماشاءاللہ. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی. میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں. میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں. میرے کام آئیں گے مسعود غازی. میرے کام آئیں گے مسعود غازی. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ. تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ. کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی. کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی. میرے کام آئیں گے مسعود غازی. کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے. کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے. کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے. ہمیں جب بلائیں گے مسعود غازی. ہمیں جب بلائیں گے مسعود غازی. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی. تمہاری ولادت کی ہر سال محفلیں. تمہاری ولادت کی ہر سال محفلیں. صدا ہم سجائیں گے مسعود غازی. صدا ہم سجائیں گے مسعود غازی. ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی. اور بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. تیرے آستانے سے غیروں نے پایا. پاتے نہیں پاتے وہاں سے. میں نے وہاں شفا پانے والوں کی لسٹ دیکھی تھی. کوڑی، سفید داغ والے، مادرزاد اندھے اور بانج عورتیں جن کو اس آستانے سے شفا ملی، اس میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم تھے. میرے غازی کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں دیتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت جو جیسی محبت لے کے آتا ہے میرے غازی اس کو نواز دیتے ہیں. تیرے آستانے سے غیروں نے پایا. تیرے آستانے سے غیروں نے پایا. تو ہم کیوں نہ پائیں گے مسعود غازی. تو ہم کیوں نہ پائیں گے مسعود غازی. تو ہم کیوں نہ پائیں گے مسعود غازی. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی.
محبت کے ساتھ میں مقطع سماعت کر لیں. ارشاد. یہ غمگین فرقان آیا ہے درے پرے. یہ غمگین فرقان آیا ہے درے پرے. یہ غمگین فرقان آیا ہے درے پرے. غم دل مٹائیں گے مسعود غازی. غم دل مٹائیں گے مسعود غازی. ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. مدینہ دکھائیں گے مسعود غازی. سنتے سنتے الحمدللہ آج آپ تھکے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق شاعر اہل سنت حضرت قاری نسیم اختر تلسی پوری نے بھی نعتیں پڑھی. اس سے پہلے حافظ ریاض صاحب نے نعتیں پڑھی اور اس کے پہلے سفیان رضا نے بھی نعتیں پڑھی. الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہو. آپ کے درمیان ایک اولاد رسول ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے نظر کے سامنے آئیں گے. حضرات راتیں اور ہوتی ہیں سونے سنانے کے لیے، لیکن یہ رات ہے آپ کی تقدیر کو جگانے کے لیے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر آیا. ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا محمد رجب علی صاحب خطیب و امام جمنہی مسجد، انہوں نے مجھے یاد فرمائی. میں آپ کے درمیان حاضر آیا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. ہمارے عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا محمد دلدار صاحب قبلہ موجود ہیں. خطیب نقیب اہل سنت بھی موجود ہیں حضرت مولانا منظور احمد صاحب قبلہ. جملہ احباب اہل سنت کو میں السلام علیکم عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے یہ پتا چلا کہ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. ہائے ہائے، کیا بات ہے حضرت. سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. کس کو بولو؟ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. لیکن حضور تو فرماتے ہیں جب قبرستان سے گزرو تب بھی سلام. کیا جملہ ہے ماشاءاللہ. آپ کیا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ قبرستان سے گزرو تب بھی سلام کرو. یہ اٹنگ پیجامے والے تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے. اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ معاذ اللہ. معاذ اللہ. ارے حقیقت پوچھنی ہے کسی اور سے نہ پوچھو. سدرا کے مکی سے پوچھنا. کیا بات ہے. پوچھنا ہے کسی اور سے نہ پوچھو. صدیق اکبر سے پوچھنا. ماشاءاللہ. پوچھنا ہے کسی اور سے نہ پوچھو. ارے اس پتھر سے پوچھو جس پتھر نے درود پڑھا تھا. آپ کے کہو سبحان اللہ. اس پتھر سے پوچھ لو. میں نے عالم تصور میں پوچھا اے پتھر یہ بتا دے آخر تو نے پڑھا کیوں؟ جب نہیں کہ مسلمانوں سے جناب نسیم اختر صاحب تلسی پوری نے کہا درود پڑھو تب انہوں نے پڑھا. جی تجھ سے کس نے کہا تھا؟ آپ کے کہو کیا بات ہے حضرت. تجھ سے کس نے کہا؟ تو اس پتھر نے کہا مجھ سے کسی نے کہا نہیں، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا. واہ واہ سبحان اللہ. میں نے نبی کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا یہ کوئی اور چہرہ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا چہرہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب چہرے میں فرق ہے
بہت اچھے سبحان سبحان اللہ جب چہرے چہرے میں فرق ہے تو سینے سینے میں کتنا فرق ہے کہو سبحان اللہ اچھا جملہ ہے کتنا فرق ہوگا اسی لیے کہا سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سبحان اللہ تعالیٰ پہ کہیے سبحان اللہ صحابہ کی بات پھر تم ہی بتاؤ آقا کے دیدار کا عالم کیا ہوگا واہ کیا ہوگا سبحان اللہ کیا ہوگا کوئی اور سے نہ پوچھو پوچھو اس سے پوچھو جس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہو کیا بات ہے سبحان اللہ پوچھو اس سے پوچھو جس نے رسول اللہ کا شام دیکھا ہو صبح دیکھا ہو دوپہر دیکھا ہو چلتے دیکھا ہو پھرتے دیکھا ہو احد کے میدان میں دیکھا ہو بدر کے میدان میں دیکھا ہو مکے میں چلتے دیکھا ہو مدینے میں چلتے دیکھا ہو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا ہو اس سے پوچھو واہ تو ہم میں آپ میں نہیں ہے اس وقت وہ موجود نہیں ہے لیکن صدیق اکبر نے بتا دیا سیدنا علی مرتضیٰ نے بتا دیا سیدنا جبریل امین نے بتا دیا کہ ہم نے تو رسول کا چہرہ جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ جب رسول کے طلبے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے جلوے کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ بہت اچھے کیا عالم ہوگا یہیں سے پتا چلتا ہے سبحان اللہ سنی مسلمانوں یہیں سے پتا چل رہا ہے حضور کا چلنا بے مثال ہے حضور کا بیٹھنا بے مثال ہے حضور کا دیکھنا بے مثال ہے حضور کی ہتھیلی بے مثال ہے حضور کا سننا بے مثال ہے حضور کا چلنا بے مثال ہے مکے میں چلنا بے مثال ہے ہجرت کرنا بھی بے مثال ہے مکے میں چلنا بھی بے مثال ہے اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے جہاں مصطفیٰ ٹھہر گئے قرآن نازل ہوا اگر مکے میں ٹھہرے تو وہ مکی ہو گیا اگر مدینے میں ٹھہرے تو وہ مدنی ہو گیا واہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ بہت اچھے حضرات جب نہیں کہ سنی مسلمانوں جلسے جلوس میں زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے یہ آپ کی ایک دن کی درسگاہ ہے کیا ہے بولو اب آپ کی وقت نکل چکا درسگاہ میں جانے کے لیے وقت نکل چکا اگر اب آپ اگر جا کر کے اگر مدرسے میں جا کر کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کے گھر کا انتظام کون کرے گا آپ کے بچوں کا انتظام کون کرے گا آپ کے ماؤں کا انتظام کون کرے گا آپ کے بیٹیوں کا انتظام کون کرے گا آپ کے گھر کا انتظام کون کرے گا اسی لیے ہارون بھائی نے جلسے کا انتظام کیا مولانا رجب علی کے ذریعے کہ ایک رات کی درسگاہ ایسی قائم کر دو کہ ہم تو درسگاہ میں اب نہیں جا سکتے ہیں ہم وہاں بیٹھ کر کے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن عالم کی زیارت کر لوں عالم کی نصیحت کر لوں تاکہ مجھے بھی درسگاہ کی فوقیت حاصل ہو جائے سبحان اللہ مجھے بھی حاصل ہو جائے تو اگر ہنسی ہی کے ٹال دو گے تو کیسے کام چلے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آؤ ہماری سنو 5 منٹ سنو پھر چلے جانا کوئی بات نہیں 5 منٹ برداشت کرو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں خود ہی چلا جاؤں گا اگر نہیں بولو گے تو بیٹھے جی ماشاءاللہ بیٹھ جائیں کہ بیٹھ کر کے تقریر کریں سبحان اللہ جتنے لوگ سو رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے ماشاءاللہ سبحان اللہ جملوں پر غور کرنا چاہیے خطیب کے جملوں پر غور اس لیے کرنا چاہیے کہ جو سوتے ہیں ان کو جگانے کے لیے یہ جملے ہوتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ میرے غوث کا کرم ہے کہ آپ یہاں آئے غوث نے اپنی رحمت اپنی نورانیت اپنی برکت سے تمہیں نوازنا چاہا تو بلا لیا گھر سے واہ واہ بہت سے ایسے ہیں جو بستر پر پڑے ہیں نہ جانے ان کی صبح ہو یا نہ ہو یا نہ ہو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہماری شام ہے صبح ہوگی کہ نہیں یہ جسم میں روح ہے تو زندگی ہے اگر جسم میں روح ہے
تو بیٹا آپ سے پیار کرے گا، بہو آپ سے پیار کرے گی، پڑوسی آپ سے پیار کرے گا، ٹولہ والا آپ سے پیار کرے گا، بیٹا آپ سے پیار کرے گا، بھائی آپ سے پیار کرے گا، دوست آپ سے پیار کرے گا، سارے کے سارے لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ لیکن اگر روح تن سے جدا ہو گئی تو بیٹا پیار کرنے والا نہیں ہے، بہو پیار کرنے والی نہیں ہے، باپ پیار کرنے والا نہیں ہے، ماں پیار کرنے والی نہیں ہے، دوست پیار کرنے والا نہیں ہے، سلیقے والا پیار کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہاں، دنیا دار پیار نہیں کرے گا، مدینے کا احمد مختار پیار کرے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے کا سبحان احمد مختار پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے مشن پر کیوں نہیں چلتے؟ تمہاری دنیا چھوٹ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے گھبراؤ، وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے بولو؟ وہ کہہ رہا ہے گھبراؤ، گھبراؤ نہیں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیٹا تمہارا چھوٹ رہا ہے، اگر باپ تمہارا چھوٹ رہا ہے، اگر گھر تمہارا چھوٹ رہا ہے، اگر در تمہارا چھوٹ رہا ہے، اگر دکانیں تمہاری چھوٹ رہی ہیں، اگر مکان تمہارا چھوٹ رہا ہے، تو ایسا مکان تمہیں مل رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اسی مکان میں رہو گے، اسی مکان میں رہو گے۔ جب نہیں کہ واہ، سنیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اس مکان کو تو تم خوب بناتے ہو، اس مکان میں راڈ بھی لگاتے ہو، اس مکان میں بتی بھی لگاتے ہو، اس مکان میں بجلی بھی بناتے ہو، اس مکان کو خوب سجاتے ہو، لیکن اس دکان کو بھی سجا لو، اس مکان کو بھی سجا لو جس مکان میں تمہیں قیامت تک کے رہنا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس مکان کو بھی سجاؤ۔ بالکل۔ کہتے ہو ہم بے عزت کیے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنت پکڑ لو، قدموں میں دنیا تمہارے ہوگی۔ بالکل، بہت اچھا۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب ہماری سنت پائمال کی جا رہی ہو، ہماری سنت کو لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، ایسے وقت میں میری سنت کو عمل کرو، زندہ کرو، تو ایک شہید نہیں، دو شہید نہیں، تین شہید نہیں، چار شہید نہیں، پانچ شہید نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مئۃ شہیدن، 100 شہیدوں کا ثواب پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کتنے شہیدوں کا بولو؟ 100 شہیدوں کا۔ اور ایک شہید کا مرتبہ جانتے ہو؟ بے حساب جنت میں جائے گا۔ واہ، ایک شہید بے حساب جنت میں جائے گا۔ جب نہیں کہ سنی مسلمانوں، کام وہ کرو جس سے خدا راضی ہو جائے۔ ماشاء اللہ، طلب کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کام وہ سبحان کرو اللہ۔ جس سے خدا راضی ہو جائے۔ میں نے پوچھا عالم تصور میں، میں نے پوچھا پروردگار عالم جل شانہ کون سا کام کروں جس سے خدا خوش ہو جائے؟ باپ کو راضی کر لو خدا خوش ہو جائے گا، ماں کو راضی کرو خدا خوش ہو جائے گا، عالم کو راضی کرو خدا خوش ہو جائے گا، نماز کی پابندی کرو خدا خوش ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کرو خدا خوش ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، 2-3 شعر اگر حکم دو۔ عطا ہو جائے۔ تھام لو دامن مصطفیٰ کو،